ہو سکتا ہے کہ وہ راوی آپ کے نزدیک ضعیف ہو اور امام مسلم کے نزدیک ثقہ ہو. تو چونکہ کسی کو ضعیف اور ثقہ قرار دینا ایک اجتہادی مسئلہ ہے, امام مسلم نے اس کو ثقہ قرار دے کر حدیث اس کی لے لی, آپ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں, آپ نہ لیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ اجتہادی مسئلہ ہے. آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی مجتہد کو کہ چونکہ امام بخاری نے, چونکہ امام مسلم نے, چونکہ امام ترمذی نے, چونکہ ابن ماجہ نے, چونکہ نسائی نے, چونکہ ابو داؤد نے, چونکہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, آپ بھی مانو. وہ اگر مجتہد ہے تو اس کے پاس اپنے ریزنز ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے. حقیقت میں یہ بات صحیح, ہم اسے اتفاق کرتے ہیں کہ حدیث پہ حکم لگانا اجتہادی مسئلہ, بلکہ اس میں میرا ایک آرٹیکل ہے تقریباً 17 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے, شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, کہ میرا آرٹیکل 15-17 سال پہلے آرٹیکل میں نے لکھا ہے. صرف اس کا ٹاپک یہ ہے کہ حدیث پہ حکم اجتہادی ہوتا ہے, اور اس میں میں نے تقریباً 6-7 اقوال نقل کیے ہیں محدثین کے, جنہوں نے یہ صراحت کیا کہ حدیث اور رجال پہ جو حکم لگتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے تو بالکل اتفاق ہے کہ جس طرح سے فقہاء احکام شریعہ میں اجتہاد کرتے ہیں, ایسے محدثین اقوال جرح و تعدیل میں, حدیث کی تصحیح و تضعیف میں اجتہاد کرتے ہیں. اب جو یہ اعتراض ہے نا کہ اگر آپ حدیث کے مجتہدین کی بات آپ مانتے ہیں تو فقہ کے مجتہدین کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم دونوں کے مجتہدین کی بات مانتے ہیں نا. اگر جیسے فقہ کے مجتہدین کی بات جہاں صحیح ہوتی ہے وہاں مانتے ہیں, اور حدیث کے مجتہدین کی بات جہاں صحیح ہوتی ہے مانتے ہیں, اور جہاں غلط ہوتی ہے ہم نہیں مانتے. اور یہ فقہ کی فائدہ ہے نا, آپ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھ لیں, حتیٰ کہ فقہ حنفی کی کتاب میں بھی جا کے دیکھ لیں, اصول کی کتابوں میں, تو آپ کو یہ لائن ملے گی کیا, المجتہد قد یخطی و یصیب, کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ کبھی صحیح بولتا ہے اور کبھی غلطی کر جاتا ہے. تو یہ رول آپ کو ملے گا, یہ باقاعدہ قاعدہ آپ کو ملے گا, یہ فقہ کی کتابوں میں, اور خود حنفی فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ مجتہد صحیح بھی بولتا ہے غلط بھی بولتا ہے. تو ہم اس رول کو دونوں جگہ جو ہے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں, کہاں, فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی. فقہ میں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے, تو اگر کہیں غلطی کیا تو ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. ایسے ہی حدیث میں بھی مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی مجتہد نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا غلطی نہیں ہو سکتی. صحیح ابن خزیمہ میں کتنی حدیثیں ہیں, مجتہد نے صحیح کہا ہے, ان کا اجتہاد ہے, ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. صحیح ابن حبان میں کتنی حدیثیں ہیں, مجتہد نے صحیح کہا, ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں کتنی حدیثیں ہیں, امام حاکم نے صحیح کہا, ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں کو تو منگھڑت بھی کہتے ہیں, موضوع بھی کہتے ہیں, جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. تو ہم تو اس اختلاف کر رہے ہیں نا. اب رہی بات بخاری مسلم کی, تو دیکھیے بخاری مسلم کا مسئلہ ایسا ہے, یہ مسئلہ صرف ان کے اجتہاد کا نہیں ہے, اس کے ساتھ اجماع بھی جڑ چکا ہے. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی اکثر حدیثوں پہ اجماع ہے. جس پر اجماع ہے تو اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ حجت ہے. یہ لوگ بلا وجہ ہم لوگوں پر جو ہے تانا تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اجماع کو نہیں مانتے. بھائی اجماع, ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو منتقد ہیں, جس میں نقد کیا, اس میں ہم مانتے ہیں کہ کسی کو اجتہاد کرنے کا حق ہے. لیکن جن حدیثوں کو, ان حدیثوں کو جو سلیکٹڈ حدیثیں, چند حدیثیں, ان کو چھوڑ کر باقی جو مسلم بخاری مسلم کی حدیثیں, چونکہ ان کے ساتھ اجماع امت اٹیچ ہو چکا ہے, اس لیے اجماع کی وجہ سے اب ان کا مقام قطعیت تک پہنچ چکا ہے. یہ صحیح ہے اور قطعی ہیں. اس لیے ان بخاری مسلم کی حدیثوں پر وہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح دوسرے مسائل میں. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے فقہی مسائل میں, جیسے مجتہدین نے کوئی بات کی اور اجماع ہے, تو اگر فقہی مسائل میں فتاوا میں مجتہدین کے فتاوا پر اجماع ہو گیا تو ہم وہاں آبجیکشن نہیں کر سکتے نا. وہاں اجماعی مسائل میں جس فتاوا پر اجماع ہو چکا ہے, ہم یہ کہیں گے وہ صحیح ہے, اس کے اس طرح اختلاف نہیں کر سکتے. ایسی حدیث میں بھی جس کی صحت پر محدثین نے اتفاق کر لیا, اجماع کر لیا, ہم اسے اختلاف کی گنجائش نہیں دے سکتے اس سے. یہ پوائنٹ آپ سمجھیں. تو اجتہاد محدثین بھی کرتے ہیں, فقہا بھی کرتے ہیں, ہمیں یہ قبول, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اجتہاد میں جیسے فقہا سے غلطی ہوتی ہے, ایسے محدثین سے بھی غلطی ہوتی ہے, اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جس طرح سے فقہ میں جن مسائل میں اجماع ہو جائے پھر آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے, ایسے ہی حدیث کی صحت و تصحیح و تضعیف میں جن روایات کے صحیح ہونے پہ اجماع ہو جائے یا جن روایات کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہو جائے, اس میں آپ کوئی الگ بات نہیں کر سکتے. بخاری مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی صحت پر اجماع ہو چکا, اتفاق ہو چکا. اس تعلق سے بہت سارے اقوال میں نے اپنی کتاب طلاق والی کتاب میں نے جمع کیا, کیونکہ وہاں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 3 طلاق والی, اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کرنے کی کوشش کی, تو وہاں میں نے بہت سارے اقوال, حتیٰ کہ
علماء احناف کے اقوال بھی بلکہ دیوبندی بریلویوں کے اقوال بھی میں نے نقل کر دیے ہیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ بخاری مسلم کی حدیث کی صحت پہ اجماع ہو چکا ہے. تو چونکہ بخاری مسلم پر اجماع ہو چکا ہے تو اس اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حجت اس کو ماننا ہے. جیسے آپ بار بار اجماع کا حوالہ دیتے دوسرے اجتہادی مسائل میں ان مجتہدین کی اس مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے اس سے ماننا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں بھی اجماع ہو چکا ہے ماننا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ فقہ میں اجماع حجت اور حدیث میں اجماع حجت نہیں ہے؟ جب دونوں جگہ اجتہاد ہو رہا ہے تو دونوں جگہ میں جن کے اجتہاد پر اجماع ہوگا حجت ہوگا, مانا جائے گا اس کو. ہم حنفی اسکول میں آ جاتے ہیں. اگر ایک آدمی دین کے معاملے میں کسی کی اتباع کر رہا ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے. لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں, اور اسی طریقے سے طبرانی نے المعجم الکبیر میں, ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کا یہ قول نقل کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا, یاد رکھو کہ اپنے دین کے معاملے میں تم کسی آدمی کی یعنی زندہ آدمی کی تقلید نہ کرنا. ان آمن آمن و ان کفر کفر, کل کو وہ مومن رہے کافر ہو جائے کس نے دیکھا, کون جانتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کل وہ پلٹ جائے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ فرنٹ مین کی جو ویڈیوز ہیں کل کچھ ہے آج کچھ ہے. یعنی آپ فرنٹ مین کا فرنٹ مین سے ہی مناظرہ کرا سکتے ہیں. ایک آدمی اگر اس کی ساری ویڈیو جمع کر لے آج سے 5-10 سال پہلے کی اور آج کی ویڈیوز, تو ایسا لگے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہیں. فَإِن كُنتُمْ لَابُدَّ مُقْتَدِينَ فَبِالْمَيِّتِ, اگر تمہیں کسی کی اقتداء کرنی ہی ہے تو بھائی اس کی کرو کہ جو اس دنیا سے جا چکا. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ, اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ کب فتنے کا شکار ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ اصول ہر ایک کے اوپر نافذ ہوتا ہے. تمام کے تمام لوگ جو اس وقت زندہ ہیں سب کے اوپر یہ اصول نافذ ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ علوم پڑھے, میں فتویٰ دیتا ہوں, اور وہ فتویٰ اپنی رائے سے دے رہا ہو, اس نے نہ اجتہاد کے اصول کو فالو کیا ہو اور نہ قرآن و سنت سے اور دیگر جو علماء متقدمین ہیں ان کے فتاویٰ پر اعتماد کرتا ہو, اپنی رائے تھوپ رہا ہے, تو وہ شخص ظاہر ہے کہ آپ اس کا مطلب اس کی اقتداء کر رہے ہیں. اس کی بھی اقتداء کرنا حرام ہے. اقتداء صرف اس کی ہوگی کہ جو گزر چکا یا جو گزرنے والوں کی بات کو نقل کر رہا ہے. ہاں, اگر آپ گزرنے والے لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور امت نے ان کو اولیاء صالحین مان لیا ہے, یہ شرط ہے, ان کو امت نے اہل علم مان لیا ہے, اولیاء مان لیا ہے, صالحین مان لیا ہے, تو پھر اور آپ اس شخص کی باتوں میں آ گئے تو پھر آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خلاف ورزی کی. یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے, یہ فقہائے صحابہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. اور یہ قول اسنادہ صحیح ہے. حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس قول کی جو سند ہے اس کے تمام روایت کرنے والے وہی ہیں جو کہ صحیح حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ, بڑا ہی پیارا قول ہے. اگر پوری طرح سے آپ دھیان دیں تو اس میں کیا ہے, الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین میں کسی کی تقلید نہ کرے. کیسے؟ ان آمنا, وہ ایمان لائے تو بھی ایمان لاؤ گے, وہ کفرا کفرا, وہ انکار کر دے تو تم بھی انکار کر دو. میں نے یاد کیجئے کسی اسٹریم میں نے کہا تھا کہ یہ تو اس طرح کی اگر کوئی تقلید کہے گا تو وہ شرک ہو جائے گا, کہ وہ ایمان لائے گا تبھی ایمان لاؤ گے, وہ کفر کرے گا تو تم کفر کر دو گے. کسی کو اس مقام پر پہنچا دینا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی مطلب بدترین چیز ہے. یہ آگے فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ, اب دیکھیں یہاں الفاظ بدل لیں نا. پہلے کیا تھا کہ تقلید مت کرنا, تقلید کو ریجیکٹ کر دیا, خارج کر دیا. اب آگے کہہ رہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو لا بد اقتداء, اس کو ہم اتباع کہتے ہیں. تو جس کی گنجائش دے رہے ہیں وہ اتباع ہے, تقلید سے منع کر دیا انہوں نے. لیکن کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے اقتداء یعنی اتباع کرنی بھی ہے, فبالمیت, تو جو فوت ہو چکا ہے اس کی. اب یہ فوت ہو چکا ہے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. یہی تو ہمارا منہج ہے. ہم تو یہی لوگوں کو بلاتے نا کہ قرآن حدیث اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو جو ہے آپ فالو کیجئے, ان کو لائیے. فبالمیت فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے. جو اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ جو جا چکا ہے اب اس کی باتیں ہمارے سامنے ہیں, وہ فتنوں کا شکار نہیں تھا. لیکن ابھی جو زندہ ہے, آگے کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے.
اور وہ فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو چلے گئے نہیں، مراد ان کی کیا ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام جو سینئر صحابہ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے، کہہ رہے ہیں وہ سینئر صحابہ فتنوں کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنوں کے شکار نہیں تھے، وہ اس دنیا میں اچھے تھے، تو ان کے اقوال جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کی بات مانو. لیکن یہ جو اب دور ہے فتنوں کا، یا اب جو شخص زندہ ہے کچھ بھی اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو اقتدا کرنی ہے تو ان کو جو ہے مانو. یہاں بھی کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اقتدا کی بات کر رہے ہیں کہ جو پرانے علماء گزرے ہیں، آپ جو ہے ان کی جو ہے پیروی کیجیے. اور اچھا اس میں تو یہ بھی وضاحت نہیں ہے نا، یہ تو ہم اپنی طرف سے شرح کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو ہے تمہیں اقتدا کرنی ہے تو کون مراد ہے اس سے، یعنی عبداللہ بن مسعود، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، میں بھی پوری طرح سے نہیں دے سکا، یہ بھی تو ہو سکتا نا کیونکہ ان کی مراد کیا ہو اقتدا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو کہ اللہ کے وسلم کی آپ اقتدا کیجیے، ان کی اتباع کیجیے. تو یہ بہت ہی واضح چیز نہیں ہے کہ اس سے کیا ان کی مراد ہے، یا اور ساری اس کی طرق کو دیکھنا پڑے گا، اور میں اس کو بھی نہیں دے سکتا. بہرحال اس میں تقلید کی بات نہیں ہے، اس میں تقلید کی بالکل تقلید سے منع کیا گیا ہے. اور آگے اقتدا کی بات کی گئی. اقتدا کس کی بات کی گئی ہے؟ کہ جو اس دنیا سے جا چکے، صحابہ کرام بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی کو مراد لیں تو ہم تو اسی کی دعویٰ کرتے ہیں کہ اتباع رسول ہے، اور صحابہ کرام کو مراد لیں تو ہم فہم میں کہتے ہیں کہ ہم کی پیروی کرنی چاہیے، فہم سلف کو لازم پکڑنا چاہیے. یہ تو ہمارے منہج کے مطابق بات ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. جو روایت ہے ابھی جو پیش کی گئی، تو اسی روایت کے ہم معنی روایت ہے ایک جو ہے کہ من کان مستنن فلیستنا بمن قد مات. تو اس کو ذکر کیا ہے امام شاطبی نے، اور ذکر کرنے کے بعد مراد اس کی ہے، یعنی یہ روایت اور ہم معنی روایت ہے کہ بھائی سنت اس کی اختیار کی جائے جو انتقال کر گئے ہیں اس دنیا سے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنے کے سلسلے میں معمون نہیں ہے. تو یہی روایت ذکر کر کے امام شاطبی نے یہ بات بتائی ہے، جو وقت لمبا ہمارا چونکہ ختم ہے اس لیے میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ روایت یا اثر اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ صحابہ کی پیروی کی جائے گی، الاقتداء بہم والاتباع بطریقہم، یعنی صحابہ کا جو منہج باقاعدہ طریق کا لفظ ہے کہ صحابہ کا جو منہج ہے اور ان کا جو آئیڈیا ہے ہر حال میں اسی کی پیروی کی جائے گی، اور یہی نجات کا طریقہ. اور دلیل میں یعنی اس مفہوم کی جو انہوں نے اس سے مفہوم نکالا ہے اس کی دلیل میں پھر وہ روایت پیش کی ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ بھئی حدیث میں بھی صاف، یعنی اثر کے علاوہ حدیث میں بھی صاف صاف موجود ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جو فرقے والی روایت ہے. تو اسے اور اسی کو علامہ مقدسی نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے پھر اس سے یہی بات اخذ کی ہے کہ بھئی صحابہ کا طریقہ، ان سے استفادہ اور ان کے فرامین کو اختیار کرنا اور ان کے منہج کو اختیار کرنا یہاں پہ مراد ہے. اچھا، یہی جو روایت عبداللہ بن مسعود کی زید بھائی نے بھی پیش کی کہ اسے تقلید کے بارے میں ثابت کیا جا رہا ہے، تو جو باتیں کفایت بھائی نے کہہ دی میں وہ نہیں دہرا رہا. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اثر ہے ذرا الفاظ کے فرق کے ساتھ بہت سارے اہل علم نے، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس اثر کو تقلید کے جواز میں ذکر نہیں کیا، کسی نے. یعنی اس کو پیش کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ بھئی اس میں گویا تقلید کے اس بات کی بات ہو رہی ہے، کسی نے اس سے تقلید نہیں ثابت کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اس کو تقلید کے خلاف پیش کیا ہے. صفت المفتی والمستفتی میں باقاعدہ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ ادلت و منع تقلید بوجوب النظر فی الکتاب کثیرہ، کہ تقلید کے منع کی جو ہے بہت ساری دلیلیں ہیں تقلید پر منع. پھر ان دلیلوں میں اس ایک دلیل کو پیش کیا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور یہی جو ہے قول ان کا باقاعدہ علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں پیش کیا. اب اعلام الموقعین تو تقلید کے خلاف پوری تو دھار تلوار ہے، خوب تیز، وہاں انہوں نے پیش کیا. اور جامع بیان العلم جو ہے فضلی میں ابن رجب نے پیش کیا، امام لالکائی نے پیش کیا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں. لیکن کسی نے اس سے یہ معنی نہیں مراد لیا کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، بلکہ تقلید کے خلاف ضرور اس کو دلیل بنایا گیا میرے علم کی روشنی میں، جو میں جتنا میں اس کو پڑھ سکا ہوں. باقی تو شیخ کفایت نے جواب دے ہی دیا کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہیں وہ کس طرح سے. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دیکھیے میں بتا دیتا ہوں یہ کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ نہیں تھا، بلکہ مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ، جو ایک دیوبندی عالم دین ہے، مفتی ہے، انہوں نے انجینئر مرزا کے رد میں ایک اسٹریم کی تھی، اور اس اسٹریم میں وہ تقلید کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے تھے کہ چار مسلک کی تقلید کیوں کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو کچھ ابھی دلائل رکھے تھے، تو ہم نے سوچا، حالانکہ وہ اسٹریم جو تھی انجینئر مرزا کے رد کے لیے تھی، لیکن اس اسٹریم میں بغیر انہوں نے اپنی زبان سے کہے اہل حدیث کا جو منہج تھا کہ تقلید جائز نہیں ہے چار مسلک کی، اس اصول کا بھی رد کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن رد ہو گیا نا، کیونکہ اہل حدیث کا اصول ہے کہ چار مسلک کی تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا جو مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ نے جو اپنے دلائل رکھے ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ ان دلائل کا تجزیہ جو ہے اہل حدیث علماء نے جو کیا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک ویڈیو تیار کیا جائے، اور تاکہ دونوں جگہ کے موقف سامنے آ جائے۔ دیکھیں بھائی، ان کے یہ موقف ہے اور اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے، اور عوام خود فیصلہ کر لے کہ کن کی رائے، کن کا موقف جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔